کہا گیا نواز شریف اور مریم جیل سے باہر آ گئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ کون سی 2 سال کی محنت تھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے. قائد نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین چکن کو ہار پہناتے ہیں. پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا. بھارت کے امریکہ نے نہیں ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا. 2018 میں بے تحاشا انجینئرنگ ہوئی. سلیکٹڈ بندے کو 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنوایا گیا. انہوں نے قوم کو بدتمیزی کا کلچر سکھایا. وہ شخص اس بد تہذیبی کو ریاست مدینہ کا نام دے رہا تھا. نیا پاکستان بنانے کا وعدہ جھوٹا خواب تھا. ہم چاہیں تو اب بھی ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد کوئی امیر المومنین بننا چاہتا ہے، کوئی ملک کو ٹائیگر فورس میں بدلنا چاہتا ہے. نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر میں بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کروں تو نہ مانیں. بلاول بھٹو زرداری کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کا جو بھی پرانی سیاست لے کر وزیراعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے. روایتی سیاست دفن کر کے ملک کو نئی سمت پر لے کر جانا ہوگا. نفرت اور تقسیم کی سیاست بانی پی ٹی آئی خود لے کر آئے. ایک دوسرے کو جیل بھیجنا کامیابی نہیں شکست ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. آئیں مل کر ترقی میں حصہ ڈالیں. آج نہیں تو کل ہم اس مشکل سے نکلیں گے. 45 روز کے بعد ہو سکتا ہے اپنی جماعت بنا لوں. ضروری نہیں میں ہی لوگوں کو پیارا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے بھی پیارے ہو سکتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کوئٹہ میں گفتگو. کہا ہم الیکشن کرائیں گے اور الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد کرے گا. اس کے نتیجے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلوچستان کی جامعات کے طلباء سے گفتگو میں بولے ایک فعال جمہوریت ملک میں سیاسی استحکام لاتی ہے. پاکستان کا مستقبل روشن ہے. احد چیمہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. فیصلے میں کہا احد چیمہ گزشتہ کابینہ کا حصہ رہے، انہیں فوری مشیر کے عہدے سے الگ کر دیا جائے. فواد حسن فواد کے معاملے پر دوبارہ سماعت 21 دسمبر کو ہوگی. نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا. احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی. توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے رکھا ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن نے ہم سے غیر متعلقہ سوالات کیے، ایسے سوالات بھی پوچھے جن کا انٹرا پارٹی انتخابات سے تعلق نہیں. یقین ہے جو سوالات ہم سے کیے گئے وہ کسی سے نہیں پوچھے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن کے ہر آئینی اور قانونی سوال کا جواب دیا. الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ اس کا فیصلہ 22 دسمبر سے پہلے کر دیں. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جمعرات تک حتمی فیصلے سے روک دیا. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. بیان میں کہا انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے. شکایات دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. پاکستان بار کونسل نے کہا حلقہ بندیوں کے معاملات سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. الیکشن میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا. حکم امتناع جاری. عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے. سپریم کورٹ کا حکم. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے. انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے. انتخابی شیڈول پر عمل درآمد شروع. کاغذات نامزدگی کا آج سے اجرا. الیکشن کمیشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا.
قومی اسمبلی کے امیدوار کو 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 20,000 روپے فیس جمع کرانا ہوگی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک جمع کرا سکتے ہیں۔ 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گے۔ امیدوار پاسپورٹ کی مکمل کاپی کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا۔ کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک آر او کے پاس جمع کرانا ہوں گے۔ پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے حلف اٹھا لیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے حلف لیا۔ ہم لاڈلا بننا چاہتے ہیں نہ سلیکٹ ہونا، اس سے بہتر ہے ہم اپوزیشن بیٹھ جائیں۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے نواز شریف پر تنقید کے تیر چلا دی، کہا وہ صرف بیساکھیوں کے سہارے پر ہیں، اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو اپنا وزیراعظم اور صدر بنائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی بولے پیپلز پارٹی نے ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے، یقین ہے الیکشن میں عوام پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں گے۔ مخالفین سے سیاسی جنگ لڑی، کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، مخالفین کے ساتھ بھی ہمیشہ اصولوں سے جنگ لڑتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا عثمان ڈار کی والدہ کے الزامات پر رد عمل۔ ڈی پی او حسن اقبال نے کہا پولیس نے اشتہاری عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی یا تشدد نہیں کیا گیا، پولیس جانے کے بعد من گھڑت کہانی بنائی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئیش پی آر کے مطابق علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے، تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کی 17 رکنی T20 اسکواڈ کا اعلان، شاہین شاہ آفریدی ٹیم کی قیادت کریں گے، انفٹ شاداب خان ٹیم سے باہر، بابر اعظم، محمد رضوان، حارث رؤوف اور فخر زمان ٹیم کا حصہ، عامر جمال، عباس آفریدی، حسیب اللہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب اور ابرار اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان بھی اسکواڈ میں شامل۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے کہا سینئرز کے ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کا ہونا ضروری ہے، ورلڈ کپ سے پہلے بیک اپ بنانا ہے۔ ٹک ٹاک کا استعمال حرام ہے، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن نے فتویٰ جاری کر دیا، سوشل میڈیا ایپ کو ناجائز تفریح قرار دے دیا۔ فتوے میں کہا ٹک ٹاک فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے، پیسے کمانے کے لیے غلط ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ٹک ٹاک ایپ کا استعمال ممنوع ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، صحافی سمیت 150 فلسطینی شہید، رفح میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 29 فلسطینی شہید، تعداد 19,500 سے بڑھ گئی۔ صہیونی فوج نے الاہلی اسپتال پر دھاوا بول دیا۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل اور حماس میں لڑائی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد میں امریکہ کے اعتراض کے بعد ووٹنگ تاخیر کے باعث آج ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک کے بل میں میونسپل ٹیکس وصولی کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ عدالتی معاون منیر اے ملک نے اعتراض اٹھایا کہ الیکٹرک کو ٹیکس وصولی کا کانٹریکٹ دینے کا عمل شفاف نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کانٹریکٹ شفاف طریقے سے دیا گیا، عدالت کو مطمئن کریں گے۔ وکیل جماعت اسلامی نے کہا کہ ایم سی کے پاس ٹیکس وصولی کا طریقہ کار موجود ہے، اسی کو اختیار کیا جائے۔ سماعت 16 جنوری تک ملتوی۔ پاکستان سٹیل ملز کو نجکاری پروگرام کی فہرست سے نکال دیا گیا، نئی فہرست میں اداروں کی تعداد 26 ہے، پی آئی اے اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نجکاری کی فہرست میں شامل۔ ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت میں 8 روپے تک اضافہ، کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 174 روپے تک پہنچ گئی، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں چینی 150 روپے، کراچی میں چینی 140 روپے فی کلو میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن،
لاہور میں زائد کرایہ وصول کرنے پر 31 گاڑیاں بند، 64 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے۔ کراچی میں خواتین کو ٹارگٹ کر کے لوٹنے والے ڈاکو گرفتار، گارڈن پولیس نے سونا اور دیگر سامان لوٹنے والے 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ ایس ایس پی سٹی کا کہنا ہے 5 رکنی گروہ صرف خواتین کو نشانہ بناتا ہے، ملزمان بازار اور شاپنگ مال سے خواتین کی ریکی کرتے تھے۔ کراچی میں تاجر کے گھر ڈکیتی کا کیس، ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہیں، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے تفتیشی افسر کے نام اسکروٹنی نوٹ جاری کر دیا، ایس ایس پی عمران قریشی کو قصوروار قرار دیا، پولیس نے عبوری چالان میں عمران قریشی کو بے قصور قرار دیا تھا۔ شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف خیرپور میں احتجاج، مظاہرین نے کہا 4 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود قاتل آزاد ہیں، شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج منکی پاکس کا پہلا مریض انتقال کر گیا، پیمز حکام کا کہنا ہے 40 سالہ مریض 1.5 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج، ایڈز میں بھی مبتلا تھا، مریض سعودی عرب سے واپس آیا تھا۔ دنیا سے اسرائیل کا وجود ختم ہونا چاہیے، امریکی نوجوانوں کی رائے، ہارورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے جاری سروے کے مطابق 18 سے 24 سال کے 51% امریکی نوجوان اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان کے مطابق فلسطینیوں کو ہی فلسطین کی زمین ملنی چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، صدارتی انتخاب کا عمل آئندہ سال 15 سے 17 مارچ تک جاری رہے گا۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم پرتھ سے میلبرن پہنچ گئی، کھلاڑی کل آرام کے بعد جمعرات سے پریکٹس کا آغاز کریں گے، 22 اور 23 دسمبر کو ٹیم 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی، پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔